ایک بوڑھا آدمی کسی جنگل سے گزر رہا تھا۔ اچانک ہی دور سے اسے کسی کی رونے کی آواز سنائی دی۔ قریب جا کر اس نے دیکھا ایک چوہا تھا جو زاروں قطار رو رہا تھا۔ بوڑھے آدمی نے چوہے سے پوچھا، کیا بات ہے، اتنا رو کیوں رہے ہو؟ چوہے نے کہا، میں ایک کمزور جانور ہوں، جنگل میں بہت سی بلیاں رہتی ہیں جو چوہوں کو کھا جاتی ہے۔ مجھے بلیوں سے بہت ڈر لگتا ہے، اسی وجہ سے میں سارا دن اپنے بل میں گھسا رہتا ہوں، ڈرا سماتا ہوں۔ اسی طرح ڈر کے جینے سے میں تنگ آ گیا ہوں۔ میں رو کر اللہ سے دعا کر رہا ہوں کہ وہ مجھے بلی بنا دے تاکہ 4 دن جو میری زندگی ہے وہ میں سکون سے گزار سکوں، ڈر اور خوف کے بغیر گزار سکوں۔ وہ بوڑھا نیک آدمی تھا، اسے چوہے پر ترس آ گیا۔ اس نے اللہ سے دعا کی تو اللہ نے اس چوہے کو بلی بنا دی۔ اب ڈرپوک چوہا بہت خوش تھا کیونکہ اب اسے بلی سے کوئی ڈر نہیں تھا۔ کچھ دن بعد اس بوڑھے آدمی کا دوبارہ وہاں سے گزر ہوا تو جو چوہا بلی بن گیا تھا وہ دوبارہ زور سے رو رہا تھا اور دعا کر رہا تھا۔ بوڑھے آدمی نے پوچھا، اب کیا ہوا ہے؟ اس نے جواب دیا، کچھ دن تو میں بلی بن کر بہت خوش تھا، پھر ایک دن جنگل میں موجود کتوں نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ میں بڑی مشکل سے جان بچائی، اب مجھے کتوں سے بہت ڈر لگتا ہے۔ میں اللہ سے دعا کر رہا ہوں کہ وہ مجھے ایک کتا بنا دے تاکہ میں سکون سے زندگی گزار سکوں۔ بوڑھے آدمی نے پھر اللہ سے دعا کی اور وہ کتا بن کر اب بہت خوش تھا۔ ایک دن وہ جنگل میں گھوم رہا تھا کہ شیر نے اس پر حملہ کر دیا۔ کتے کی تو جان پر بن گئی تھی۔ اس کی قسمت اچھی تھی کہ وہ جھاڑیوں میں چھپ کر شیر سے بچ گیا۔ اب اسے شیر سے ڈر لگنے لگا ہے۔ اب وہ پھر ڈر کے مارے تر کانپ رہا تھا اور رو کر اللہ سے دعا مانگ رہا تھا۔ بوڑھے آدمی نے پوچھا، اب کیا ہوا ہے؟ اب تم کیا چاہتے ہو؟ میری خواہش ہے کہ مجھے شیر بنا دے۔ شیر بہت طاقتور ہوتا ہے، جنگل کا بادشاہ ہوتا ہے اور کسی سے نہیں ڈرتا۔ شیر بننے کے بعد وہ بہت خوش لگا، اب اسے کسی کا ڈر نہیں لگے گا۔ ایک دن وہ جنگل میں گھوم رہا تھا کہ شکاری اس کے پیچھے لگ گئے۔ وہ بڑی مشکل سے جان بچا کر بھاگا۔ اب اسے اور بھی ڈر لگنے لگا۔ بڑا جسم ہونے کی وجہ سے چھپنا بھی بہت مشکل تھا۔ وہ پریشان ہو کر پھر بوڑھے آدمی کے پاس آ گیا۔ بوڑھے آدمی سے مشکل کا حل پوچھا۔ اس عقل مند بوڑھے آدمی نے کہا، تم کچھ بھی بن جاؤ، ڈر تمہیں ضرور لگے گا۔ تم شیر بھی بن گئے، جنگل کے بادشاہ بھی بن گئے، پھر بھی ڈر کے جیتے ہو کیونکہ یہ ڈر تمہارے اندر ہے۔ تمہارا دل اسی ڈرپوک چوہے کا دل ہے۔ ڈر کو تمہیں خود ہی ختم کرنا پڑے گا۔ اب اس چوہے کو سمجھ آ گیا تھا کہ بہادری سے جینے کے لیے اس کے اندر ڈر پر قابو پانا پڑے گا۔ اس نے اپنے آپ کو بدل کر ڈر کے بنا جینے کا فیصلہ کیا اور پھر سے چوہا بن گیا۔ دوستو، ہم میں سے بہت لوگ ہیں جو اس چوہے کی طرح ہے، جو کسی نہ کسی ڈر کے ساتھ جیتے ہیں۔ ایک اسٹوڈنٹ کو امتحان سے ڈر لگتا ہے، ایک جاب کرنے والے کو اپنے باس سے ڈر لگتا ہے، مزدور کو ٹھیکیدار سے ڈر لگتا ہے، والدین کو اولاد کے بچھڑنے کا ڈر لگا رہتا ہے، لوگ کیا کہیں گے ہمیں اس بات کا ڈر لگتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں موت کا ڈر لگتا ہے۔ ڈر ایک ایسی بیماری ہے جو ہمیں زندگی میں کسی بھی مقام پر پہنچنے نہیں دیتی۔ یہ ہماری صلاحیتوں کو کھا جاتا ہے، ہمارے پر کاٹ دیتا ہے، ہمیں آگے بڑھنے سے روک دیتا ہے، کیونکہ ڈر کر یا تو ہم اپنے فیصلے بدلتے ہیں اور یا پھر خود کو ہی بدلتے ہیں۔ ایک بچہ جب چلنا سیکھتا ہے تو والدین کو ڈر لگتا ہے کہ وہ کہیں گر نہ جائے،
لیکن پھر بھی اس ڈر پر قابو پا کر اسے چلنا سکھاتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں جو گرنے سے ڈرتے ہیں وہ کبھی چلنا سیکھ نہیں پاتا۔ جو پرندے اپنے پروں کو کھولنے سے ڈرتے ہیں وہ کبھی بلند فضاؤں میں اڑ نہیں پاتے ہیں۔ دوستو، ڈر کامیاب لوگوں کو بھی لگتا ہے، لیکن وہ اس ڈر کو خود پر حاوی نہیں ہونے دیتے۔ وہ اپنے ڈر پر قابو پاتے ہیں، اس کا سامنا کرتے ہیں اور اس سے جیت کر دکھاتے ہیں، کیونکہ ڈری زندگی میں کیا ہوگا؟ ہر وقت سوچیں گے کہ کچھ برا ہوگا، بڑھتے رہے اپنی منزلوں کی اور کچھ نہیں، تجربہ تو نیا ہوگا، ہر روز کچھ نیا سیکھے۔